مدینے کے مسافر مدینے اور پھر مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کوفے کی آہ اور آسرے میں اب کوفے سے کچھ دور مقام نینوا یعنی کربلا میں آ پہنچے ہیں۔ اب حسین چاروں طرف سے تر و تنہا اور اکیلے کھڑے تھے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی کا قتل کر دیا جائے گا سوائے کہ وہ بیعت کر لیں۔ شمر ذوالجوشن نے کہا کہ عباس، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ تم مجھے شکریہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے۔ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ اب شب عاشور لگ چکی تھی، 9 محرم کا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور 10 کی رات میں ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ جو ہی حسین ابن علی نے چراغ بجھایا، وفادار ساتھی تو رہے مگر 10 سے 15 ایسے افراد جو حسین کو الوداع کہہ گئے، یہ جان کر خیمہ حسینی میں عجیب افسردگی سی پھیل گئی۔ پیاس کی شدت تھی۔ اس سے قبل بھی التش التش کی آواز خیمہ امام حسین سے آ رہی تھی، مگر اب ایک دن کی اور مہلت دے دینا پیاس میں اضافہ کرنے کا سبب بن چکی تھی۔ چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کی رفاقت میں تمام اصحاب جناب سیدہ زینب کے خیمے کے آگے جمع ہو گئے۔ اب ہر صحابی اپنی محبت، وفاداری اور جاں بازی کا ثبوت دے رہا تھا۔ یہ وقت بھی آیا کہ تمام اصحاب نے اپنی تلواریں نکال کر جناب سیدہ زینب کے خیمے کے آگے اپنی گردنوں پہ رکھ دیں اور کہا کہ یا سیدتی، آپ حکم فرمائیے اور ہم اسی وقت اپنی گردن کو اپنے جسم سے جدا کر دیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ آپ کربلا سیریز کے 6 چیپٹر دیکھ چکے ہیں، جس میں آپ نے 8 محرم الحرام تک کے واقعات دیکھے۔ اس سے آگے بڑھنا میرے لیے انتہائی دشوار تھا۔ میرے پاس نہ الفاظ اور نہ تاریخ کی تحریر میں اتنا دم تھا کہ اس کو بیان کر سکوں، مگر بڑی ہمت اور آپ کی بھرپور خواہش، اصرار کے اوپر میں 8 محرم سے آگے کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدینے کے مسافر مدینے اور پھر مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کوفے کی آہ اور آسرے میں اب کوفے سے کچھ دور مقام نینوا یعنی کربلا میں آ پہنچے ہیں۔ 2 محرم کے واقعات آپ کے سامنے تھے۔ اب 9 محرم الحرام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ عمر سعد، وہی شخص جو کربلا میں یزید کی فوج کا سالار بن کر آیا ہے، کئی مرتبہ امام حسین سے ملاقات کر چکا ہے، اور اب ایک آخری ملاقات جو سیدنا امام علی مقام سے عمر ابن سعد کے بما 20 سپاہیوں کے ہونے جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ امام عمر ابن سعد سے سوال کرتے ہیں، تم حق اور باطل کو دیکھ چکے ہو، تم کفار کے لشکر کے امیر بنے بیٹھے ہو، تمہارا حساب کتاب خدا نے کرنا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم خدا کے لشکر کے ساتھ نہیں ملتے اور خدا کے بندوں پہ رحم نہیں کرتے؟ عمر سعد نے کہا، یہ میرا گھر برباد کر دیں گے۔ سیدنا حسین ابن علی نے کہا، میں تمہیں اس سے اچھا گھر لے دوں گا۔ عمر سعد نے کہا، میرے بیوی بچے رول جائیں گے اور میری جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ حسین ابن علی نے فرمایا، میں تمہیں حجاز مقدس میں اس سے بڑی جائیداد لے کے دوں گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے حفاظت کا انتظام کروں گا۔ عمر سعد نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میرے اہل و عیال اور میرے قریب کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، لہٰذا میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا۔ سیدنا حسین ابن علی نے آنکھیں بند کی اور کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے اور تو ان چیزوں کا آسرا لگائے بیٹھا ہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ عراق کی گندم، رے کا دانہ تجھے نصیب نہیں ہوگا، اور ہاں، تجھے گوسفن کی طرح تیرے بستر پہ ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک دانہ گندم کا تو حاصل نہیں کر سکتا۔ بدلے میں عمر ابن سعد نے کہا، میں گندم کو چھوڑ کر جو پہ گزارا کر لوں گا۔ غالباً یہ وہ ڈٹائی تھی جو 9 محرم الحرام کی اس پہر اور اس گھڑی تک لشکر یزید میں موجود تھی۔ اب حسین چاروں طرف سے تر و تنہا اور اکیلے کھڑے تھے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی کا قتل کر دیا جائے گا سوائے کہ وہ بیعت کر لیں، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حسین یزید کی بیعت کرتے۔ چاروں طرف سے فوج، لشکر اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ شمر ملون، شمر ذوالجوشن
جو ایک بزرگ شخصیت کا بیٹا رہا ہے، کربلا کے میدانوں میں داخل ہوا، اور اس کی مرتبہ 3 دن کی پیاس اور پھر اس کی بندش کے بعد اس نے پانی کو دکھا دکھا کر اپنے دوستوں اور اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور پھر چیخ چیخ کے کہا کہ یہ پانی حسین ابن علی کے لیے بند ہے، مگر یہ کہ حسین بیعت کر دے، جس کے آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ اس طرف حسین ابن علی اپنے خیمے میں جا کر خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو یہ بات علل اعلان کہہ رہے تھے کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ یہ بات حسین ابن علی کئی مرتبہ دہرا چکے تھے، مگر اب بھی مسلم بن اوسجہ، سعید اور ایسے بے شمار ساتھی حسین کی معاونت اور نصرت کے لیے تیار اور آمادہ تھے، اور کسی بھی صورت حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کربلا کے اطراف میں خوف اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف 50، 55 اور 60 ہزار سے زائد کا لشکر جمع ہو چکا تھا، تلواریں نیزے آسمانوں میں لہرا لہرا کر حسین ابن علی اور اس کے قافلے والوں کو ڈرایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ایک اور سازش تیار کی گئی۔ کوفے سے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک امان نامہ طلب کیا گیا۔ حضرت عباس بن علی ابن ابی طالب کی والدہ، جو کہ بنو کلابیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جو کہ حضرت عباس کی والدہ کے بھتیجے یعنی جریر تھے، جریر نے یہ سوچا کہ اب کربلا کا دامن تنگ ہو چکا ہے، کسی بھی صورت حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میں اپنے خاندان ہی کی ایک خاتون کے بچوں کی حفاظت کر لوں، اس سے میرا نام بھی بن جائے گا اور شاید ان کے لیے کوئی راستہ بھی نکل آئے گا۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد کے ذہن میں یہ بات نہ تھی، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے حسین ابن علی کو مزید تنہا کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اب روئے زمین پر کوئی بھی ان کا حامی اور مددگار نہیں بچا ہے۔ لہذا اس نے فوراً سے جریر کی اس فرمائش کے اوپر بنو کلابیہ کے بچے یعنی حضرت عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ ابن علی اور عثمان بن علی کے امان نامے جاری کر دیے۔ یہ امان نامے شمر بن ذوالجوشن کو دیے گئے، جو کہ کربلا کے سرزمین پر یہ چیختا چلاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ میں نے بنو کلابیہ کے لیے یعنی فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے بچوں کے لیے، فاطمہ کلابیہ کے بچوں کے لیے امان نامہ تیار کر لیا ہے۔ یہ چیختے ہوئے اس نے کہا کہ بنو کلابیہ کے بچے باہر آئیں اور میں ان کو ایک ایسی خوشخبری سناؤں کہ جس میں ان کی نجات ہے۔ اس آواز پر عباس بن علی اور ان کے برادران خیمے سے باہر آئے، اور آپ نے کہا کیا بات ہے، تم کس لیے اتنا چیخ رہے ہو، یہ شور اور تماشا کس بات کا ہے؟ شمر ذوالجوشن نے کہا کہ عباس، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ تم مجھے شکریہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے۔ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ لوگوں کی توقعات کے بالکل برعکس عباس بن علی کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے ہی شمر ذوالجوشن کی اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ مزید آپ نے کہا، اے شمر، میں لعنت بھیجتا ہوں اس امان نامے پر، میرے اور میرے بھائیوں کے لیے جو تو لایا ہے وہ ایک لعنتی شے ہے۔ میں اس امان نامے کو ایک حقیر شے جانتا ہوں، اور میں تجھ پہ اور تیرے امیر اور جس نے یہ امان نامہ لکھا ہے اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، سوائے حسین کی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اور مجھے حیف ہے کہ تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے۔ شمر نے کہا، میں فاطمہ کلابیہ کے بچوں پہ ترس کھا رہا ہوں، ان کو زندگی دینا چاہتا ہوں۔ جواب میں عباس بن علی فرمانے لگے، حیرت ہے اس امت پہ جو فاطمہ کلابیہ کے بچوں پہ ترس کھا رہا ہے، مگر فاطمہ بنت محمد کے بچوں کے لیے زندگی تنگ کر رہا ہے۔ یہ جواب سن کر شمر ذوالجوشن شرمندہ ہوا۔ اس کی سازش اسی کے منہ پہ مار دی گئی تھی۔ اس نے امان نامہ اپنے تخیل میں پھٹتا ہوا دیکھ لیا، اور یہ خیمے کے اندر خاموش ہو کے کہنے لگا، عباس کسی صورت حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عباس بن علی اور برادران کے لیے لائے گئے امان ناموں کو پھٹتا ہوا دیکھ کر لشکر یزید کی آرزویں اور تمنائیں خاک ہو چکی تھیں۔ انہیں کسی صورت اپنے لیے امان نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا شیطانی فکر نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اب جنگ کریں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم بھی یہی تھا۔ یزید نے بھی انہی احکامات کے ساتھ اپنے لشکر کے سرداروں کو روانہ کیا تھا کہ فوراً حسین ابن علی کے سر مبارک کو ان کے جسم سے جدا کر دیا جائے اگر وہ بیعت پہ راضی نہیں ہوتے۔ لہذا اب 9 محرم ہی کو جنگ کا آغاز کر دینا طے ہو گیا۔
اس طرف خیمہ حسینی میں خاموشی تھی. ایک ایک سپاہی چنیدہ تھا، ایک ایک شخص کو آمادہ کر کے، تیار کر کے، اور کل کے لیے یعنی آج 9 محرم الحرام کے لیے بالکل پریپیئر رکھا گیا تھا. عباس اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے. ایک پل کے لیے حسین ابن علی تلوار کو زمین پر رکھ کر خاموشی کی حالت میں کچھ سوچنے لگے. اس طرف شور اور بگل بجائے جا رہے تھے اور اس طرف حسین ابن علی بالکل سکون کی حالت میں تھے. جناب زینب بنت علی المرتضی نے فرمایا، اے بھائی، کیا آپ ان آوازوں کو سن رہے ہیں؟ کیا یہ ڈھول، یہ تماشے اور یہ تازیانے آپ کو کسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ شروع کرنے والے ہیں؟ حسین ابن علی نے کچھ دیر بعد ٹھہر کے جواب دیا. آپ نے فرمایا، میں نے ابھی ابھی خواب میں نانا کو دیکھا ہے اور وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ حسین، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، کل کے دن تم ہم سے ملاقات کرو گے، لہٰذا عباس کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ ان سے کل تک کی مہلت مانگی جائے. عباس بن علی نے یہ پیغام لشکر کو سنایا اور کہا کہ حسین آج جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کثرت سے استغفار اور تلاوت قرآن ہوگی، لہٰذا اس روز کی جنگ کو کل یعنی 10 محرم الحرام تک ملتوی کر دیا جائے. سامنے سے آواز آئی، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا کل بھی ہم نے تم سے جنگ ہی کرنی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ یہ جملہ عباس بن علی کی جرت اور غیرت کو للکارنے کے لیے کافی تھا. مجھے میرے سردار نے اگر حکم دیا تو میں آج ہی تمہارا قلعہ تمام کر دوں گا، مگر یہ ان کی مشیت ہے، یہ ان کی مرضی ہے کہ آج کی رات عبادت میں گزاری جائے اور کل تمہارا سامنا کیا جائے. 9 محرم الحرام کی عصر کا وقت بیت چکا تھا اور اب غروب آفتاب کا وقت تھا. سیدنا حسین ابن علی نے کرسی منگوائی اور تمام اصحاب کو میدان میں جمع ہو جانے کا حکم دیا. آپ کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور دعا کی، پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ہم پہ نعمتیں اور عنایتیں اس حد تک کی ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. رب تعالیٰ، تو نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم میں پیمبری عطا فرمائی، تو نے ہمیں فقاہت عطا فرمائی، تو نے ہمیں بینائی اور بصارت اور بصیرت عطا فرمائی. تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہم جیسا بنایا. پروردگارہ، میں تجھ سے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے لیے بہترین اجر مانگتا ہوں. اب آپ نے ہاتھوں کو نیچے کیا اور اپنے ساتھیوں کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا. آپ نے فرمایا، میں نے تم میں سے ہر ایک کو پہچان لیا ہے. تم بہترین لوگ ہو. تم نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. تم یہاں تک میرے ساتھ آئے جبکہ دنیا نے مجھے تنہا کر دیا. تم نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے. تم میرے اصحاب ہو اور میں تمہاری وفا کا اعتراف کرتا ہوں، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ ان کو صرف میرے خون سے دشمنی ہے. یہ میرے دشمن ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تم میں سے ہر ایک شخص سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. جو جہاں سے جانا چاہے اس کے لیے وہاں سے راستہ کھلا ہوا ہے. اگر کہتے ہو تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ کسی چہرے کی شناخت نہ ہو. مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں تمہاری جان بچ جائے گی. تاریخ میں عجیب جملے لکھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مزاحم نہ کروں، مگر اس کے باوجود چند اشخاص کے خطبے اور اس سوال کے جواب میں ان کا رد عمل ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے خطبہ اور یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ عباس بن علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. آپ گریہ فرما رہے تھے. آپ نے کہا، جناب سیدہ کی اولاد پر یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ہمیں جانے کا کہہ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. عباس بن علی کے تاریخی جملے کچھ اس طرح سے بھی تھے کہ اے حسین ابن علی، ہم نے جینے مرنے کی قسمیں آپ کے ساتھ کھائی ہیں. ہمیں جتنی مرتبہ بھی زندگی عطا ہوگی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، چاہے چاروں طرف موت ہو. ہمیں آپ کے ساتھ رہنے ہی کا حکم ہے اور ہم آپ کو خاص طور سے اس وقت تنہا نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عباس کے اس حوصلے کو دیکھا تو دیگر لوگ بھی کھڑے ہوئے، جن میں سے سر فہرست حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد تھی. عبداللہ ابن مسلم نے کہا، ہم اس سے قبل بڑی اذیت سہ چکے ہیں. ہمیں اپنے والد کی شہادت کی خبر بھی ملی ہے. کوفے والوں کے رویے بھی ہمارے سامنے ہیں، مگر حسین ابن علی، خدا کی قسم آپ ہمیں وفادار پائیں گے
اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ایک اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوائیں گے۔ حسین ابن علی نے جواباً عبداللہ ابن مسلم اور جناب مسلم کے فرزندان سے کہا کہ تم پہ پہلے ہی بڑی مشکل آ پڑی ہے، تم نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے، اپنے بھائیوں سے جدا ہو گئے ہو، اپنے شہر سے تمہیں جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بچے اس جنگل بیابان سے دور چلے جاؤ، مگر اب بھی جواب وہی تھا جو عباس بن علی کا تھا، حسین ہم کسی صورت آپ کو تنہا نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ بنو ہاشم کے بعد اصحاب امام حسین میں سے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے شخص حضرت مسلم بن اوسجہ تھے۔ آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور کہا، حسین ابن علی، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بدبخت ترین اور شرارتی ترین لوگوں میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ حسین ابن علی، ہمارے نزدیک زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی غلامی میں گزار دیں۔ اے حسین ابن علی، ہم ان پتھر دل لوگوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے کہ جبکہ حرم رسول بھی آپ کے پاس ہے۔ اے حسین ابن علی، اگر آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنی تلوار سے ہمارے سر الگ کر دیجئے، یا ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنے سروں کو کاٹ دیں، مگر آپ کو چھوڑ کے جانا ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ ایک طرف مسلم بن اوسجہ کے یہ جملے تھے تو دوسری طرف زہر بن کین کھڑے ہو گئے، اور یکے بعد دیگر تمام ہی اصحاب انہی جملوں کو دہرا رہے تھے کہ اے حسین، اگر ہمیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 70,000 مرتبہ بھی زندگی عطا کی گئی تو قسم خدا کی اور اس کے قبضے میں رکھی ہوئی جان کی، ہم وہ زندگی آپ کے نام قربان کر دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وفاداروں کی فہرست میں جناب سعید بن عبداللہ اور بشیر کا نام بھی سب سے آگے ہے۔ جناب سعید بن عبداللہ کے جملے تو تاریخ کو جھنجھوڑ دینے والے تھے۔ آپ نے کہا، حسین ابن علی، دنیا میں جتنی قسم کی بھی موتیں ہیں، اگر میرے بدن پہ آن پڑے، یعنی تلوار سے مجھے کاٹا جائے اور مجھے آگ میں جلایا جائے اور مجھے پتھر پتھر کر دیا جائے، یا اس سے زائد، میں ہر قسم کی موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کو چھوڑ دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ جناب بشیر نے بھی آگے بڑھ کے کہا، اے حسین، اگر آپ کو ہماری وفاداری پہ شک ہے تو آزما کر دیکھ لیجئے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے مٹا دیجئے مگر ہمیں جانے کا نہ کہیے۔ ہم جناب سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم رسالت مآب کو کس طرح سے اپنا عذر پیش کریں گے کہ بھرے جنگل اور بیابان میں حیوانوں کے حوالے حسین ابن علی کو کر کے آئے ہیں؟ عزیز و جانان، شاید اپنی اس تحقیق میں آپ کے سامنے وہ چند چیزیں بھی رکھنے سے گریز نہ کروں گا جو بہت سے لوگوں کو پسماندہ کر دیں گی، یا پھر ان کے دلوں کو شاید بہت سے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنے، مگر تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوا کہ اس شب بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی جان کو مقدم رکھتے ہوئے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کر جانے لگے۔ یعنی اگر یہ تعداد، کل تعداد 90 سے 100 کے درمیان ہو جو حسین ابن علی کے ساتھی تھے، تو ان میں سے 10 سے 15 لوگ ایسے بھی تھے جو حسین ابن علی کو الوداع کہنے لگے۔ آج حسین ابن علی نے ہی اپنی بیعت ان سے اٹھا لی ہے تو اب جانے میں کوئی مضاحکہ بھی نہیں تھا، مگر اس کے اثرات کچھ سخت رونما ہوئے۔ اب شب عاشور لگ چکی تھی، 9 محرم کا آفتاب غروب ہو چکا تھا، اور 10 کی رات میں ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ جو ہی حسین ابن علی نے چراغ بجھایا، وفادار ساتھی تو رہے مگر 10 سے 15 ایسے افراد جو حسین کو الوداع کہہ گئے، یہ جان کر خیمہ حسینی میں عجیب افسردگی سی پھیل گئی۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے کہا، عجب معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ دینے والے تعداد میں کم تھے اور اب مزید کم ہو گئے۔ خیمہ امام حسینی میں سے سوگواروں کی آواز آئی، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ جدہ، کہ حسین کو لوگ چھوڑ کے جانے والے بھی موجود ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو ہم سے قربانی لے لے یا پھر کچھ مال لے لے اور ہمیں چھوڑ دے؟ یہ مقام جان کے بدلے جان لینے کا نہیں تھا، مگر اب تو بے وجہ اور بے قصور حسین ابن علی کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں۔ ان تمام واقعات کے پیش نظر تاریخ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ حسین ابن علی کے حوصلے ایک پل کے لیے بھی خام نہ ہوئے، بلکہ آپ نے رہ جانے والے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، ایسے اصحاب نہ میرے جد امجد کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ آؤ، میں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے جنت کے وہ محل دکھا دوں کہ جن کے تم حقدار ہو۔ اور پھر ہوا بھی کچھ یوں، حسین ابن علی نے رات کی تاریکی میں اپنے وفادار ساتھیوں کو نہ جانے کیا دکھایا
کہ اب ان کے ایمان اور حوصلے میں مزید استحکام آ گیا تھا۔ اب وہ اپنے مقامات کو دیکھ چکے تھے۔ بارہا ویرانے میں حسین ابن علی ان کلمات کو دہرائے جا رہے تھے کہ کل ہم نے اس بے وفا دنیا کو چھوڑ دینا ہے، کل تم اپنے اپنے حقوق کے حقدار ہو جاؤ گے، کل تم پہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے تم مالک ہوگے۔ اب ہر چہرہ شاداب تھا۔ یہ رات اتنی طویل ہے کہ خود اس رات کے اوپر کم سے کم 20 چیپٹرز اور ایپیسوڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ اس رات کی وسعت میں، اس کی گہرائی میں اور اس کے تاریخی حوالہ جات میں بہت کچھ ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج یعنی شب عاشور امام حسین کی تدبیر، آپ کی دور اندیشی اور آپ کے حوصلے اور شجاعت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو صرف چند لوگوں نے چھوڑا، 35 سے 32 کی تعداد نے آج ہی کی رات حسین ابن علی کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ آج کی رات امام حسین نے اپنے خیام کی ترتیب کو بدل دیا۔ واضح ہے کہ خود کربلا میں خیمہ امام حسینی کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ عباس بن علی کا خیمہ سب سے آگے لگا ہوا تھا، اور اس کے بالکل پیچھے خیام میں موجود وہ رہوار تھے کہ جو سواری کے طور پہ اب تک استعمال ہوتے رہے تھے، جس میں اونٹ، گھوڑے اور دیگر جانور شامل تھے، اور اس کے بعد اصحاب امام حسین کے خیمے لگے تھے۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ بنو ہاشم کے خیمے آتے، اور پھر کہیں جا کر حضرت حسین ابن علی کا خیمہ بالکل خیمہ جناب زینب کے ساتھ منسلک تھا۔ اس خیمے کے پیچھے جا کر حضرت امام حسین کے گھر کے بچے، اور پھر آخر میں حضرت علی ابن الحسین، جنہیں سید الساجدین اور زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کا خیمہ تھا۔ اس خیمے کی ترتیب یہ بتا رہی تھی کہ اب خیمے میں موجود تمام افراد وقت شہادت اس ترتیب سے ہی اپنے اپنے فریضے کو انجام دیں گے، مگر عباس بن علی ان تمام شہادتوں کے امیر ہوں گے۔ تاریخ میں ہے کہ خیام کے ارد گرد امام نے خندق کھودنے کا بھی حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی اور مختصر وقت میں ایک خندق بھی کھودی گئی۔ یہ ایک دفاعی نظام تھا جس کا مقصد حرم امام حسین یعنی ان بہن بیٹیوں اور خواتین کی عزت کی حفاظت کرنا تھا کہ جو امام حسین کے ساتھ مدینہ منورہ سے یہاں تک آئی تھیں۔ اب رات کا پہر گزر رہا تھا، امام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، مگر امام نے کچھ ایسی آیات کی تلاوت فرمائی کہ جس کو سن کر لشکر یزید میں موجود لوگ اب مزید انتظار نہ کر سکے۔ ان آیات کو سنتے ہی یہ دوڑے ہوئے چلے آئے، اور انہوں نے اپنے عقیدے، اپنی محبت کا اظہار امام کے قدموں میں سر رکھ کے کیا۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ الگ کر دے۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، سیدہ فاطمہ کے بچوں پہ تنہائی، سختی اور آزمائشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پیاس کی شدت تھی۔ اس سے قبل بھی التش التش کی آواز خیمہ امام حسین سے آ رہی تھی، مگر اب ایک دن کی اور مہلت دے دینا پیاس میں اضافہ کرنے کا سبب بن چکی تھی۔ چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ ہلال نامی ایک شخص خیمے کی پہراداری کر رہا تھا۔ اس نے جو کچھ اس رات دیکھا وہ مختلف طریقوں سے نقل کیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت کچھ دیر اپنے مقتل کی گود میں آہو بکا کرتے رہے اور پھر خیمے کی طرف توجہ فرمائی۔ میں نے خیال کیا کہ اب دیکھوں امام کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خیام سے گزرتے ہوئے سیدہ زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب زینب خاتون نے جب بھائی کو دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں اور مسند بچھائی۔ امام کو مسند پر بٹھایا۔ امام نے بہن کے پہلو میں بیٹھ کر وصیتیں شروع کر دیں اور کل کے حالات اور واقعات بیان کرنا شروع کر دیے۔ ہلال کہتا ہے اچانک میرے کانوں پر جناب زینب کے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور آپ فرماتی تھیں یا خواہ اشاہد مسرعک وابتلی برعایتی هذه المظاہر من النساء والقوم کما تعلم۔ حسین جان، میں کیسے طاقت رکھتی ہوں کہ آپ کے ناز پرور جسم کو خاک پر پڑا دیکھوں، اور ان بےکس اور مظلوم عورتوں کی حفاظت کیسے کروں گی، وہ بھی تر و تنہا، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا بغض بیٹھا ہوا ہے۔ اے بھائی، میں کیسے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں خاک پر دیکھوں گی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ امام حسین نے بہن کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر حضرت زینب نے
عرض کیا اے بھائی کیا آپ اپنے اصحاب سے مطمئن ہیں؟ ان کا امتحان لے چکے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نبھائیں گے کیونکہ کل بڑی آزمائش کا دن ہے۔ امام علیہ السلام بہن کی یہ بات سن کر رونے لگے اور فرمایا میں اپنے اصحاب کا امتحان لے آیا ہوں۔ میرے اصحاب بہادر، بامروت اور سچے ہیں۔ یہ اصحاب اپنی جانوں سے بیزار ہیں اور موت کے اس قدر طالب ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ ہلال کہتا ہے میں نے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اس آواز کو سنا تو صبر نہ کر سکا۔ مجھے اس غربت اور تنہائی کا غلبہ محسوس ہوا۔ میں اصحاب کے پاس آیا اور ان سے اس واقعے کو نقل کیا۔ خیام اصحاب میں سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی جو یہ جملہ بارہا دہرا رہے تھے، ایھا الصارم مستعد جواباً، اے تلوار اب جواب دینے کے لیے تیار ہو جا۔ لال کہتا ہے میں نے حبیب سے کہا اے حبیب جناب زینب کو ہمارے بارے میں یہ گمان ہے تو پھر تمام مستورات کے ذہنوں میں یہی خیال آتے ہوں گے، بہتر ہے کہ ہم اٹھیں، اصحاب کو جمع کریں اور امام علیہ السلام کی بہن کے خیمے کے سامنے جا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ حبیب نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے اور فوری طور پر اکٹھا ہو گئے۔ آواز دی یا ابطال الصفا، اے شجاع اور بہادروں اپنے خیام سے نکلو۔ جو ہی حبیب کی آواز آئی تو جوانان بنی ہاشم بہت جلدی خیام سے باہر نکل آئے اور کہا حبیب کیوں بلا رہے ہو؟ حبیب نے عرض کی اے ہمارے سرداروں میں نے تمہیں نہیں بلایا، آپ نے زحمت کی، آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں نے اصحاب کو بلایا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی رفاقت میں تمام اصحاب جناب سیدہ زینب کے خیمے کے آگے جمع ہو گئے۔ اب ہر صحابی اپنی محبت، وفاداری اور جاں بازی کا ثبوت دے رہا تھا۔ یہ وقت بھی آیا کہ تمام اصحاب نے اپنی تلواریں نکال کر جناب سیدہ زینب کے خیمے کے آگے اپنی گردنوں پہ رکھ دیں اور کہا کہ یا سیدتی آپ حکم فرمائیے اور ہم اسی وقت اپنی گردن کو اپنے جسم سے جدا کر دیں۔ خدا کی قسم ہم بنے ہی حسین ابن علی پہ فدا ہونے کے لیے ہیں، لہٰذا ایک پل کے لیے بھی پریشان نہ ہو۔ خدا آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے خیموں کو سلامت رکھے، ہمارے ہوتے ہوئے خیمے تک فوج نہیں آ سکتی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہر صحابی امام حسین چیخ چیخ کر جناب سیدہ زینب کو یقین دلا رہا تھا کہ آپ کا پردہ سلامت رہے گا، آپ کے بچے، بہنیں، بیٹیاں اور حرم امام حسین میں شامل ہر خاتون اور اس کی عزت محفوظ رہے گی، لہٰذا ہمارے ہوتے ہوئے بالکل بے فکر رہیں، ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے مگر آپ کے پردے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جناب سیدہ زینب نے تمام اصحاب کا شکریہ ادا کیا، بدلے میں دعائیں دیں اور آج کی رات کو گواہ بناتے ہوئے کہا میں تمہارے اس کیے گئے احسان کا بدلہ آخرت میں چکاؤں گی۔ عزیزان من جیسے تیسے یہ عاشور کی شب گزر گئی۔ میں قاصر ہوں ان حالات اور واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے سے کہ جو حسین ابن علی پر گزری، بلکہ شاید خیام حسینی کے ایک ایک فرد پر قہر بن کے گزرتی ہوئی یہ رات خود ناقابل بیان ہے۔ اب صبح کا وقت قریب تھا، صبح کی آذان حضرت علی اکبر نے دی، جماعت امام حسین نے خود فرمائی، اصحاب امام حسین کی نیابت میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر کوئی مطمئن تھا کیونکہ اب جو کربلا میں موجود تھا اپنے وعدے اور مکمل ارادے کے ساتھ تھا، اب نیتوں میں شک کی گنجائش نہ بچی تھی، اب وفاداروں میں اور دعوے داروں میں فرق ہو چکا تھا، اب حق اور باطل کی جنگ ہونا باقی تھی، وہ جنگ جو کم و بیش 72 افراد کی لاکھوں کے ساتھ تھی، کیونکہ ایک طرف یزید کی فوج میں تقریباً روز عاشور تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور دوسری طرف لشکر امام حسینی میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، ایسے بچے کہ جنہوں نے اب تک میدان میں کسی بھی دشمن کا سامنا نہ کیا تھا، مگر ان کے نسب اور ان کے شجرے میں وہ بہادری شامل تھی کہ وہ ایک بچہ بھی ہزاروں اور کئی 100 لوگوں کے اوپر حاوی تھا۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ لشکر امام کی تعداد میں ایک طرف 45 سوار اور 100 پیادہ نفر تھے۔ لشکر کی ترتیب میں بنی ہاشم کے نوجوان سب سے آگے کھڑے تھے، جن میں حضرت عباس بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ ابن علی
اور محمد اصغر بن علی موجود تھے۔ کم و بیش 9 افراد امام حسین کے برادران تھے۔ 4 امام حسین کی اپنی اولاد پاک تھی، جن میں علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین اور جناب عبداللہ تھے۔ 12 اشخاص امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے تھے، جن میں حسن بن حسن، عمر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، احمد بن حسن، محمد بن حسن، جعفر بن حسن، بکر بن حسن اور حسین بن حسن، طلحہ بن حسن، زید بن حسن اور عبد الرحمن بن حسن شامل تھے۔ 14 اشخاص امام حسین کے چچازاد اور ان کی اولاد تھے۔ اون اکبر، محمد، اون بن جعفر، قاسم بن محمد، عبید اللہ بن عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن مسلم، محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید، عبداللہ اصغر، جناب موسیٰ بن عقیل، جناب علی بن عقیل اور جناب احمد بن عقیل شامل تھے۔ فجر کی نماز کے بعد گھمسان کی جنگ ہونے کی اطلاعات ملی ہے، ایک ایسا واقعہ جو رہتی دنیا تک کے حق و باطل کی تمیز کے لیے کافی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اگلے چیپٹر کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میں نے آپ کے سامنے تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں ان شہادتوں کو پیش کرنا ہے کہ جو شجاعت اور بہادری سے سرشار